السلام علیکم، میرا نام ہے طیبہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آڈیو ویژول بکس۔ روزنامہ دنیا کے آج کے کالمز میں ظفر اقبال کا دال دلیا، تاریخ ارشاد 2/7/2020، کھچڑی اور جاوید شیخ کا تازہ کلام۔ سرخی نمبر 1، کرسی چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کرسی چھوڑنے سے گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ میری بات کا الٹا ہی اثر ہوتا ہے۔ یعنی پہلے میں نے کہا تھا کہ کرونا سے گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن عوام نے گھبرا کر نہ صرف کرونا کی حوصلہ افزائی کی بلکہ مجھے بھی پریشان کیا۔ چنانچہ اب نہ گھبرانے کی تلقین میں اپنے آپ کو کر رہا ہوں، کیونکہ کرسی چھوڑنے کا سب سے زیادہ اثر خود مجھ پر ہی پڑے گا۔ تاہم میں بھی اس تلقین پر عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ میں بھی عوام ہی سے ہوں جنہوں نے پہلے بھی میری بات پر عمل نہیں کیا تھا، لیکن آخر کہنے میں کیا حرج ہے۔ آپ اگلے روز قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے۔ اگر مافیا نے راج کرنا ہے تو حکمرانوں کو گھر جانا چاہیے۔ حمزہ۔ پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف حمزہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ اگر مافیا نے راج کرنا ہے تو حکمرانوں کو گھر جانا چاہیے، جبکہ ہمیں گھر جانے کی سہولت سے بھی محروم کیا جا رہا ہے، بلکہ جیل بھجوانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور ہر روز کوئی نہ کوئی نیا انکشاف کا یا مقدمہ ہمارے سر پر آن کھڑا ہوتا ہے، اور ہمارے اثاثوں کی گنتی نئے سرے سے شروع ہو جاتی ہے، جبکہ یہ اثاثے ویسے بھی قوم کی ملکیت ہیں، کیونکہ ہم بھی اسی قوم کے افراد ہیں اور ہمیں بھی برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ اگرچہ ہم نے ان حقوق کا استعمال کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کر لیا تھا، تاہم ہم نے حقوق کے استعمال کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض بھی سر انجام دیے ہیں، جو حکومت کے پیٹ میں مڑوڑ کی طرح اٹھ رہے ہیں۔ آپ اگلے روز لاہور میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ نام کا مغالطہ۔ شہر میں کرکٹ میچ ہو رہا تھا اور باہر سے کوئی ٹیم آئی ہوئی تھی۔ ایک نوجوان کالج سے فارغ ہوتے ہی میچ دیکھنے چلا گیا، جہاں بہت رش تھا اور ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ وہ قطار میں شامل ہو گیا۔ کافی دیر کے بعد جب وہ کھڑکی پر پہنچا تو پیچھے سے ایک آواز آئی، اللہ دیتے۔ وہ کھڑکی چھوڑ کر جدھر سے آواز آئی تھی اس طرف ہو گیا، لیکن آواز دینے والے کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ پھر قطار میں جا لگا اور بالآخر ٹکٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ کرکٹ 3-4 گھنٹے کا کھیل ہے، کچھ کھانے کے لیے بھی لے لینا چاہیے، لیکن اسٹیڈیم کے قریب پھر صرف پاپ کارن دستیاب تھے، جس کے لیے بھی لمبی قطار لگی ہوئی تھی، جس میں وہ بھی شامل ہو گیا۔ وہ اپنی باری آنے پر کھڑکی تک پہنچا ہی تھا کہ پیچھے سے پھر وہی آواز آئی، اللہ دیتے۔ وہ نوجوان کھڑکی چھوڑ کر آواز کی طرف لپکا، لیکن اسے پھر کچھ پتہ نہ چلا کہ کس نے آواز دی تھی۔ وہ پھر قطار میں شامل ہوا اور بالآخر پاپ کارن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اندر جا کر وہ اپنی سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ کب سے پھر وہی آواز آئی، اللہ دیتے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بولا، میرا نام اللہ دیتا نہیں، اللہ وسایا ہے، تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ قریب المرگ امپائر۔ شہر میں کانٹے دار کرکٹ میچ ہو رہا تھا کہ ایک کلرک نے اپنے سپرنٹینڈنٹ سے جا کر کہا کہ اس کے چچا کا انتقال ہو گیا ہے اور اس نے جنازے میں شریک ہونا ہے، اس لیے اسے آدھے دن کی رخصت دے دی جائے، جو کہ منظور کر لی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سپرنٹینڈنٹ بھی میچ دیکھنے جا پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ کلرک میچ دیکھ رہا ہے۔ وہ اس سے بولے، تم نے تو کہا تھا کہ تم نے اپنے چچا کے جنازے میں شریک ہونا ہے۔ تو کلرک بولا، ان کے انتقال میں اب تھوڑی سی دیر باقی رہ گئی ہے، کیونکہ وہ میچ کے امپائر ہیں اور انہیں یہ اب تک معلوم نہیں کہ کرکٹ میں رنز بنائے جاتے ہیں یا گول، اس لیے یا تو انہیں کھلاڑیوں نے مار دینا ہے یا دوسرے امپائروں نے۔ آٹوگراف۔ میچ کے دوران ایک کھلاڑی نے اتنے زور سے ہٹ لگائی کہ بال اسٹیڈیم کو پار کرتا ہوا باہر جاتا ہوا ایک کار کے شیشے پر لگا، جس سے گاڑی بے قابو ہو گئی اور 2-4 دوسری گاڑیوں کو بھی ٹکرانے سے نقصان پہنچا۔ اتنے میں اس کھلاڑی نے دیکھا کہ ایک تھانے دار وکٹوں کی طرف بھاگا چلا آ رہا ہے۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو کھلاڑی نے کہا، کیا آپ مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں جناب، تھانے دار بولا، میں تو اپنے بیٹے کے لیے آپ سے آٹوگراف لینے آیا ہوں۔ ایک اور میچ۔ شہر میں کرکٹ میچ ہو رہا تھا اور دنیا کی ایک مشہور ٹیم کھیلنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ ایک مقامی باؤلر نے اس طرح گیند پھینکی کہ دنیا کے بہترین بلے باز کی کلی اڑا دی۔ 9 بال امپائر نے زور سے چیختے ہوئے کہا، بے وقوف، یہ لوگ تمہاری باؤلنگ نہیں بلکہ دنیا کی اس مشہور ٹیم کے کھلاڑی کی بیٹنگ دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ اور اب آخر میں جاوید شیخ کا تازہ کلام۔
संभल नहीं गई हजरत, दुरुस्त हो गई है। संभल नहीं गई हजरत, दुरुस्त हो गई है। बिगड़ के और अभी हालत दुरुस्त हो गई है। अजीब बात सुनी है, खुदा माफ़ करे। अजीब बात सुनी है, खुदा माफ़ करे कि जनाब की सोहबत दुरुस्त हो गई है। ख़राब शय हुआ करती थी कोई दिन पहले। ख़राब शय हुआ करती थी कोई दिन पहले, मुझे मिली है तो शोहरत दुरुस्त हो गई है। न जाने कौन मुखातिब है इन दिनों तुझसे। न जाने कौन मुखातिब है इन दिनों तुझसे, कोई भी हो मेरी लकनत दुरुस्त हो गई है। गलत तो खैर मोहब्बत में और क्या होता। गलत तो खैर मोहब्बत में और क्या होता, मगर ये है कि तबीयत दुरुस्त हो गई है। अभी गया है मुझे कोसते हुए कोई। अभी गया है मुझे कोसते हुए कोई, कि उस तई मेरी नीयत दुरुस्त हो गई है। खिला कि उससे बिछड़ने की देर थी जवात। खिला के उससे बिछड़ने की देर थी जवात, मेरी एक और भी आदत दुरुस्त हो गई है। अगली गज़ल। क्या कोई लगाए मेरी गोयाई की कीमत। क्या कोई लगाए मेरी गोयाई की कीमत, ये शहद निचोड़ा है तेरे बाग से मैंने। कुछ न होने के भी मसाइल, कुछ न होने के भी होते हैं मसाइल क्या क्या। कुछ न होने के भी होते हैं मसाइल क्या क्या, सिर्फ होना ही नहीं सानिया होता मेरे साथ। आज का मतलब, वो तो अपना था, ये धोखा उसे क्या देना था। वो तो अपना था, ये धोखा उसे क्या देना था। मैं नहीं हूँ उसे पहले ही बता देना था। सुनने का शुक्रिया। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि रोज़ाना के ऐसे कॉलम्स और एडिटोरियल ओपिनियन और बहुत सी ऑडियो किताबों के साथ आप मुस्तफ़ीद हो सकें। शुक्रिया।